بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اردو کے آج کے لیکچر کے ساتھ آپ کی اردو کی معلمہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ طالبات، آج کے لیکچر میں ہم ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 48 یعنی 48 پر موجود ہے، اور اس سبق کا نام ہے سرخ چاند۔ دراصل یہ سبق ایک معلوماتی سبق ہے جس میں آپ کو خدمت خلق اور سماجی خدمت کے ایک ادارے کے بارے میں معلومات جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں۔ تو آئیے اس سبق کی بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اچانک ہی چھت سے چیخ سنائی دی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ ماجد صاحب گھر پر اخبار بینی میں مصروف تھے۔ پہلی آواز پر انہیں کچھ شک ہوا، لیکن اب کی بار رونے کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ ارے، یہ تو وقار کی آواز لگتی ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اخبار ایک طرف رکھا اور چھت کی طرف دوڑے۔ ان کا شک درست تھا۔ وہ چھت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا 12 سالہ بیٹا وقار فرش پر گرا پڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پتنگ کی ڈور ہے۔ پتنگ اوپر کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ ایک ہاتھ بھی مجروح تھا۔ یہ دیکھ کر ماجد صاحب دھک سے رہ گئے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ پتنگ اڑانا کوئی اچھا کھیل نہیں، لیکن تم ہو کہ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس کی جانب بڑھے اور جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے اسے بستر پر ڈالا اور اپنے دوست کاظم صاحب کو فون ملانے لگے۔ وہ کسی طبی امدادی ادارے کے نگران تھے۔ فون پر فوری جواب ملا۔ اگلے ہی لمحے کاظم صاحب نے ایمبولینس بھیجنے کی خبر دی۔ اس عرصے میں وقار کی امی اور اس کے دونوں بھائی بھی جمع ہو چکے تھے اور سب اظہار افسوس کر رہے تھے۔ ایمبولینس کے آتے ہی ماجد صاحب تیار ہو گئے۔ اس عرصے میں اس کی امی اس کا زخم صاف کر کے سادہ پٹی باندھ چکی تھیں۔ اسلم اور امجد نے وقار کو سہارا دے کر نیچے اتارا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی ایمبولینس کھڑی ہے جس پر سرخ رنگ کا ایک چاند اور ایک کراس بنا ہوا ہے۔ ڈرائیور نے ان کے بیٹھتے ہی سائرن چلا دیا اور انتہائی مستعدی سے گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان کی گاڑی جس راستے سے گزرتی، دیگر لوگ اپنی گاڑی کو ایک طرف کر رہے تھے۔ ابو نے انہیں بتایا کہ یہ دنیا بھر میں ایک طے شدہ اصول ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر سہولت پہنچانے والی گاڑیوں کو جلدی گزارنے کے لیے فوری راستہ دیا جاتا ہے۔ یہ خاص گاڑیاں آگ بجھانے اور مریضوں کو لے جانے والی ہوتی ہیں۔ انہیں ایمرجنسی میں ٹریفک قوانین توڑنے کا حق بھی حاصل ہوتا ہے۔ جس اسپتال کے آگے گاڑی رکی اس پر بھی سرخ رنگ کا چاند بنا تھا اور مرکزی دروازے پر نمایاں طور پر ہلال احمر اسپتال کا بورڈ آویزاں تھا۔ ڈاکٹر نے وقار کو فوری توجہ سے دیکھا۔ اس کے زخم کی ڈریسنگ کر دی گئی۔ انہیں اپنے بیٹے کی صحت عزیز تھی، اسی لیے انہوں نے رکنے کی حامی بھر لی۔ جب وہ اسپتال کے معاملات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئے تو ان کا مزاج کچھ بہتر ہو چکا تھا۔ اب وہ مطمئن تھے کہ ان کا بیٹا چند دنوں میں صحت مند ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں نے آتے جاتے وقار کو ٹوکا تھا کہ پتنگ بازی کوئی اچھا فعل نہیں ہے، اس کو ترک کر کے اسے کرکٹ یا ہاکی وغیرہ کھیلنے میں دلچسپی لینی چاہیے۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ابو، آج ہم سرخ چاند کے سائے میں ہیں۔ جب وہ فرصت میں تھے تو انہوں نے بات چیت شروع کی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کیسا سرخ چاند؟ وہ کچھ چونک کر بولے۔ ابو جان، ہم جس ایمبولینس میں آئے تھے اس پر بھی سرخ رنگ کا ایک چاند بنا ہوا تھا۔
اور اس اسپتال پر بھی ویسا ہی چاند بنا ہوا ہے۔ اسلم نے وضاحت کی، او اچھا، تم نے سرخ چاند، خوب کہا، ویسے ہلال احمر کے معنی بھی یہی ہیں۔ اس کے ابو نے وضاحت کی، بابا جان یہ ہلال احمر آخر ہے کیا؟ اب باری امجد کی تھی۔ بیٹا، ریڈ کراس کمیٹی دراصل اس لیے قائم کی گئی تھی کہ اس کے ذریعے جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد پہنچائی جا سکے۔ اچھا، تو کیا یہ تنظیم عالمی سطح پر کام کر رہی ہے؟ اسلم نے سوال کیا۔ جی بیٹا، اس وقت دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں اس ادارے کی شاخیں ہیں جو انتہائی مستعدی اور جاں فشانی سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہ تنظیم پاکستان میں کب قائم ہوئی؟ امجد نے سوال کیا۔ پہلے بر صغیر میں اس تنظیم کا قیام انڈین ریڈ کراس کے نام سے عمل میں آیا۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد یعنی 20 دسمبر 1947 کو پاکستان انٹرنیشنل ریڈ کراس کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد ازاں 1974 میں اسے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی یا انجمن ہلال احمر کا نام دے دیا گیا۔ واہ ابو، آپ کو تو بڑی معلومات ہیں۔ اب کی بار وقار نے کہا، پاکستان میں یہ تنظیم کیا کام کر رہی ہے؟ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اعلیٰ ترین انسانی خدمت کا ادارہ ہو۔ یہ ادارہ پوری توجہ سے پورے پاکستان میں 92 شاخوں کے ذریعے وفاقی، صوبائی اور شہری سطح پر کام کر رہا ہے۔ اس کا وسیع جال بے شمار رضاکاروں اور ملازمین کے ساتھ عوام الناس کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ بابا، انجمن ہلال احمر کیا صرف ایمبولینس سروس ہی ہے؟ امجد نے معصوم سا سوال کیا۔ نہیں بیٹا، ہلال احمر کی اہم سرگرمیوں میں قدرتی آفات سے نمٹنا، صحت و علاج کی سہولیات پہنچانا، خاص طور پر ملک کے دور دراز کے علاقوں میں اسی انداز سے فرسٹ ایڈ کی تربیت، صاف خون کی فراہمی، نفسیاتی مسائل کا حل اور گم شدہ لوگوں کی تلاش بھی اس انجمن کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ تنظیم تو سرکاری سطح پر نہیں، پھر بھی اتنا کام؟ اسلم حیران رہ گیا۔ بیٹا، اللہ نے جنہیں خدمت کا جذبہ دیا ہے وہ صلے اور انعام کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، امجد نے کہا۔ کیا ہم میں سے کوئی اس انجمن کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ آپ اس انجمن کے لیے رضاکار کے طور پر کام کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں تو اس میں رضاکار کے طور پر بھرتی ہو کر ضرور انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہوں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ جیتے رہو میرے بیٹے، انسانیت کی خدمت ہی اصل میں افضل عبادت ہے۔ نرس وقار کو دوائی دینے اور اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے آئی تو انہوں نے فوری گفتگو ختم کی اور وقار کے جلد صحت یاب ہونے کی دعا کرنے لگے۔ اسلم اور امجد بھی ابو سے اجازت لے کر گھر کی طرف چلے گئے۔ تو طالبات، آپ نے دیکھا کہ اس سبق میں آپ کو کس ادارے کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں؟ ہلال احمر کا جو ادارہ ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی گئیں کہ کیسے اس نے پہلے دنیا انٹرنیشنل لیول پر یعنی بین الاقوامی سطح پر اپنا کام شروع کیا، اور اس سے پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا تب یہ ادارہ جو ہے یہ انڈین ریڈ کراس کے نام سے تھا، اور جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو دسمبر 1947 کو جو ہے پاکستان انٹرنیشنل ریڈ کراس کی بنیاد بھی رکھ دی گئی، جسے بعد ازاں 1974 میں جو ہے نام تبدیل کر کے جو ہے ایک مستعد ادارہ بنا دیا گیا اور اس کا نام ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی جو ہے صلے کے اور انعام کے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس میں کام کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ بغیر کسی صلے کے بغیر کسی انعام کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور یہ ادارہ جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ آئیے طالبات، اب اس سبق میں موجود نئے الفاظ کے تلفظ اور ان کے الفاظ معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے طالبات، آپ کو یہاں پر بورڈ پر اس سبق سے کے نئے الفاظ اور ان کے معنی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اخبار بینی۔ اخبار بینی کا مطلب ہے اخبار پڑھنا، ٹھیک ہے۔ مجروح کے معنی ہوتے ہیں زخمی۔
قابل دید دیکھے جانے کے لائق، امدادی ادارہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا ادارہ، ایمبولینس مریضوں کو اسپتال لے جانے والی گاڑی، ٹھیک ہے۔ قوانین قانون کی جمع ہے، فریکچر ہڈی کا ٹوٹ جانا، معاملات معاملہ کی جمع مسئلہ، ترک ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ہلال احمر لال چاند طبی امداد کا ادارہ، محویت محویت کہتے ہیں دلچسپی کو، غرق ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے توقف 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 کا مطلب ہوتا ہے رکنا یا وقفہ دینا، مستعدی تیزی چالاکی یا پھرتی، جاں فشانی جاں فشانی کا مطلب ہے جان لگا کر بہت لگن سے، سرگرمی مصروفیت کام، آفات آفت کی جمع مصیبت، فرسٹ ایڈ کا مطلب ہے ابتدائی طبی امداد، رضاکار کا مطلب ہے خدمتگار، رضاکار ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بغیر معاوضے کے کسی کی خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افضل بہتر یا مناسب، اور ٹیمپریچر کا مطلب ہے درجہ حرارت۔ تو یہ تھے اس سبق سے متعلقہ نئے الفاظ اور ان کے معنی، ٹھیک ہے طالبات۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد یہ الفاظ معنی کا کام جو ہے یہ اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔